اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے نماز کے دوران چھینک لی، چھینک کے بعد کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ کون تھا جو بول رہا تھا نماز میں؟ وہ ڈر گیا بیچارہ کہ یار تو میں غلط ہو گیا، اب میری سرزنش ہوگی۔ اس وقت تو ڈر رہتا تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا چپ بول نہیں رہا، آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی برا کام نہیں کیا اس نے، بتاؤ تو صحیح کون تھا؟ پھر اس کو حوصلہ ہوا، کہتا حضرت میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے یہ تیرا جملہ لے کر دوڑ لگا رہے تھے کہ کون پہلے رب ذوالجلال کے پاس پہنچتا ہے تو جملہ ہی نا۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اچھی لگ جائے۔ کسی برائی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیڑا گرک کرنے والی ہو، تباہی والی ہو۔ وہ بادشاہ ہے، جتنے قانون بنائے ہیں اس نے اپنے فضل سے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ وہ سب کو وائلیٹ کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روٹین یہ ہے کہ جو قتل کر دیتا ہے کسی کو، ناحق قتل کر دیتا ہے، وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ جو کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے اس میں وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، میرے رب کا اس پر غضب ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سابقہ قوموں میں ایک بندہ اس نے توبہ کی، 100 کا قاتل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے خلاف جا کر کے اس کو معاف کر رہا ہے، تو وہ اپنے قاعدے پر پکڑ لے۔ ہمارے اپنے حکمرانوں کا یہ حال ہے، ہمارے اپنے ججوں کا یہ حال ہے، جس قانون کو چاہیں سلا دیں اور جس پہ چاہیں پکڑنا شروع کر دیں۔